بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رضوان جمیل کیانی پراپرٹی گائیڈ کے پلیٹ فارم سے آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے کہ کچھ دنوں سے بلیو ورلڈ سٹی کی متعلق کچھ افواہیں سرگرم ہیں۔ ایک دو ویڈیوز کی کوئی ایسی فیک شیئر ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے کافی کلائنٹس اور کافی لوگ پریشان تھے، یعنی ان تک بر وقت اور درست معلومات پہنچانا ضروری سمجھ رہا تھا کہ ان تک جو ایکچوئل سچویشن ہے، جو فزیکلی سچویشن ہے آن گراؤنڈ، وہ میں اپنے کلائنٹس تک اور ان لوگوں تک پہنچا سکوں جنہوں نے بلیو ورلڈ سٹی میں ڈے فسٹ سے انویسٹ بھی کیا ہے اور ڈے فسٹ سے بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں بلیو ورلڈ سٹی کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ بلیو ورلڈ سٹی جو ہے وہ 2018 میں پراپر لانچ ہوا تھا۔ تقریباً 2 سے 2.5 سال کے اس کم ترین عرصے میں بلیو ورلڈ سٹی نے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، چاہے وہ لینڈ کے حوالے سے ہوں یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں۔ بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کی دن رات کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ بلیو ورلڈ سٹی ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے، بلکہ ایک یہ سوسائٹی یا ایک پروجیکٹ آپ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی کی زمین 35 کنال ہے یا 35,000 کنال ہے یا 50,000 کنال ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان بھائیوں کو جنہوں نے شاید یہ ویڈیو یا جیسی کوئی سوشل پوسٹ کی تھی ایکٹیو، تو ان سے میری یہی ریکویسٹ پہلے میں کروں گا کہ آپ سب سے پہلے بلیو ورلڈ سٹی کی سائٹ پہ آئیں، مینجمنٹ کے ساتھ آئیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ بلیو ورلڈ سٹی کا صرف گیٹ ہی دیکھ لیں۔ میرے حساب سے تو جو بلیو ورلڈ سٹی کا گیٹ ہے اس کی جو زمین ہے وہی 35 سے 40 کنال تو صرف بلیو ورلڈ سٹی کا گیٹ بنا ہوا ہے۔ تو بلیو ورلڈ سٹی کی جو سائٹ پہ آپ اپنے کیمرہ مینس کو بھی لے آئیں اور باقی ٹیم کو بھی لے آئیں، تو آپ کو لوگوں کو دکھائیں وہاں کی ایکچوئل سچویشن کہ واقعی بلیو ورلڈ سٹی کے پاس 35 کنال ہے یا 35,000 کنال زمین موجود ہے۔ ایسے پراپرگنڈے کرنے سے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی پروجیکٹس بند نہیں ہو جاتے، بلکہ الحمدللہ جب کسی کام میں آپ کے رد عمل آتا ہے تو اس کام کو مزید تیزی آتی ہے اس کام میں۔ تو میں اپنے کلائنٹس کو دوسری طرف آتا ہوں، اپنے کلائنٹس کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ بلیو ورلڈ سٹی کے پاس جو ایکوائر فزیکلی لینڈ ہے وہ تقریباً ہزاروں کنال کے حساب سے محیط ہے۔ اس میں کوئی عوام نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ بلیو ورلڈ سٹی کے پاس کوئی زمین نہیں ہے یا بلیو ورلڈ سٹی کے پاس NOC ایک پروسیس ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو لینڈ کے حوالے سے کلیئر کر دوں کہ بلیو ورلڈ سٹی کے پاس الحمدللہ جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز اپنی شیئر کی تھیں کہ ہم نے جو سوسائٹی کی جو سائٹ وزٹ کی ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے تو ہم سوسائٹی کی زمین پہ ہماری گاڑی چلتی رہی یا ہم نے وزٹ کیا ہے سوسائٹی کی سائٹ پہ۔ اب آپ لوگ کامن سینس رکھتے ہیں، اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی کی زمین پہ کوئی نہ تو روڈ بنانے دے سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کرنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے یا آپ کی زمین ہے یا میری زمین ہے، تو ہم ایک دوسرے کی زمین جب تک ہم اس کے ملکیتی نہیں ہوں گے تو ہم کسی کی زمین پہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں پہ قانون بھی ہے، لا بھی ہے، حکومت کا جو ہے اثر و رسوخ بھی ہے، اس کے ادارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہر طرح کی گورنمنٹ کی نظر ہوتی ہے ایسے پروجیکٹس پہ۔ تو الحمدللہ بلیو ورلڈ سٹی کے پاس جو ہے وہ ایک وسیع و عریض رقبہ موجود ہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی افواہیں پھیلا رہا ہے یا پراپرگنڈا کر رہا ہے تو وہ سراسر غلط ہے۔ اس پراپرگنڈے کے پیچھے اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، یہ بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کا بہترین جواب بھی دے گی، قانونی طریقے سے بھی دے گی اور فزیکلی طور پہ بھی اس کا جواب بہترین طریقے سے انشاءاللہ دیا بھی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ اس طریقے سے بہتر جواب دینے کی بالکل مکمل ہمت اور جذبہ بھی رکھتی ہے۔ دوسرا NOC کے حوالے سے میں آپ کلائنٹس کو، اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ NOC اصل میں ایک گورنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ NOC آپ کو فوراً مل جائے، ایک رات میں مل جائے، ایک دن میں مل جائے۔ NOC کے پروسیس میں ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ایک کمپلیٹ NOC لینے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے اپروول لینے پڑتے ہیں۔ جب وہ اپروول ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اپروولز ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دے دوں کہ جیسے انوائرمنٹل والوں کا ہوتا ہے، واسا والوں کا ہوتا ہے، سوئی گیس والوں کا ہوتا ہے، ایسے ڈیفرنٹ اپروولز مل کے ایک کمپلیٹ NOC بنتی ہے۔ تو جب اپروولز لینے پڑتے ہیں تو سب اپروولز جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ایک NOC کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جب فزیکلی ایک سوسائٹی موجود ہے، آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے، اس کا الحمدللہ ایشیا کا سب سے بڑا گیٹ بلیو ورلڈ سٹی کا جو بن رہا ہے، سوسائٹی کی جو مینجمنٹ ہے
وہ دن رات محنت کر رہی ہے، بلیو ماسک وہاں بن رہی ہے، فورسز اسکول اینڈ کالج کی وہاں پہ بنیاد رکھی ہے، اس کا کام سٹارٹ ہے، ہارس مارچ اسکواڈ کا کام سٹارٹ ہے، یعنی ڈیفرنٹ وہاں پہ پروجیکٹس پہ کام سٹارٹ ہے فزیکلی. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کام سٹارٹ نہیں ہے. تو آپ بخوبی سمجھدار لوگ ہیں، کامن سینس رکھتے ہیں، آپ کو اس سے بہترین آئیڈیا ہے کہ کیا 35 کنال پہ یہ ساری چیزیں ایک دم فوراً جن پہ ابھی کام سٹارٹ ہے، یعنی ہم فزیکل اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو یہ فزیکلی آپ کو چیزیں وہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو کیا 35 سے 40 کنال پہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو. آپ لوگ ظاہر ہے میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہیں، فزیکلی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کلائنٹس نے کالز کیے ہیں، میسیج کیے ہیں، کمنٹس میں میسیج کیے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں جو بیرون ممالک میں ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، اور جب ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا تو ہم ان کے یہاں پہ ظاہر ہے پیسے کی حفاظت کے لیے اور بلیو ورلڈ سٹی کی ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور بلیو ورلڈ سٹی الحمدللہ دن رات جو ہے وہ محنت کر کے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے. تو ایسے پراپرگنڈے سے میری آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے جو پراپرگنڈے آپ کی نظر سے گزریں، آپ ضرور اس کو ایک دفعہ سوسائٹی سے، کسی ریزنیبل آدمی سے یا ریزنیبل کسی بھائی سے آپ اس سے پہلے کلیئر کریں کہ حقیقت آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. اگر میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا دوں تو ایکچوئل سچویشن یہ تھی کہ اس دن بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کی، ہائی آفیشیلز کی، ڈی جی آر ڈی اے اور کمشنر راولپنڈی سے ملاقات تھی. یہی این او سی کے معاملات کے بارے میں ڈسکشن تھی. اسی شام کو یہ ظاہر ہے جب آپ ایک پروجیکٹ، آپ یوں سمجھیں کہ ظاہر ہے جب ایک پروجیکٹ اپنے عروج پہ یا بلندیوں پہ جا رہا ہو اور اس کے این او سی کے معاملات یا اپروولس کے معاملات بھی بہت قریب ترین پہنچ چکے ہوں، تو ایسے پراپرگنڈوں پہ آپ لوگ کان بالکل نہ دھریں. اگر کسی کو مسئلہ ہے یا پرابلم ہے، ایشو ہے، اگر وہ یہاں پہ آ نہیں سکتا تو ہم اس کو جو سائٹ ہے، سائٹ کے ہم آن لائن اس کو ویڈیوز سینڈ کر سکتے ہیں، آن لائن اس کو وزٹ کرا سکتے ہیں. بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ وہاں پہ 24 گھنٹے موجود رہتی ہے، ہماری خدمت کے لیے، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے موجود رہتی ہے. ہم نے جن لوگوں کی انویسٹمنٹ کرائی ہے وہ اسی مقصد کے لیے کرائی ہے کہ یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے اور سیکیور انویسٹمنٹ ہے سب سے بڑھ کے یہ. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بالکل اس بارے میں ایسے پراپرگنڈوں اور ایسی افواہوں پہ بالکل کان نہ دھریں. بلیو ورلڈ سٹی ایک حقیقت ہے، خواب نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت بن کے ابھر رہا ہے. سازشوں اور پراپرگنڈوں سے ایسے لوگوں کو گرایا نہیں جا سکتا. جو چیزیں حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں انہیں حقیقت ماننا پڑتا ہے. جہاں پہ بڑے پروجیکٹس کام کر رہے ہوتے ہیں یا جہاں پہ لوگ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسے پراپرگنڈے اور ایسی افواہیں ہوتی ہیں. تو آپ سے، میری دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسی افواہوں پہ بالکل کان نہ دھریں. انشاءاللہ بلیو ورلڈ سٹی کی این او سی قریب ترین ہے. کوئی فزیکلی جب کام ہو رہا ہو، فزیکلی جب چیزیں آن گراؤنڈ ہو رہی ہوں تو انشاءاللہ این او سی آنے میں بھی دیر نہیں ہے. این او سی کے لیے کوششیں جاری ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، جو اداروں میں چیزیں سبمٹ ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی اچھی خبریں آ جائیں گی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس سے جس دن یہ ایک دو جو ویڈیوز آئی ہیں اسی دن بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کی گورنمنٹ کے جو ہائی آفیشیلس تھے ان کے ساتھ میٹنگز تھی، معاملات طے ہوئے ان کے ساتھ. این او سی کے معاملات تھے، اپروولس کے معاملات تھے، زمین کے معاملات تھے، یعنی گورنمنٹ کے سامنے انہوں نے جو چیزیں رکھنی تھی وہ رکھیں، پروسیس رکھا، بتایا ان کو کہ یہ چیزیں ہماری ہیں اور یہ چیزیں ہماری کلیئر کرنی ہیں. تو یہ اس کے رد عمل میں یہ جو 2-4 سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں، آپ ان لوگوں پہ بالکل یقین نہ کریں. آن گراؤنڈ جس بھائی نے وزٹ کرنا ہے، پراپرٹی گائیڈ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے دن رات حاضر ہے. آپ سب لوگ پراپرٹی گائیڈ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں. بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ کے پلیٹ فارم سے آ سکتے ہیں. بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ سائٹ آفس میں موجود رہتی ہے. آپ وہاں جا کے خود فزیکلی وزٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ حقیقت کیا ہے اور پراپرگنڈا کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ کے تحفظات یا آپ کی جو بھی سوالات تھے
اس بارے میں آپ کو مکمل معلومات مل گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اگر آخر میں کسی بھی بھائی کا، کسی بھی دوست کا کوئی کوسچن ہے، کوئی سوال ہے، جس نے بلیو ویل سٹی میں انویسٹ کیا ہے یا انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ ضرور رابطہ کرے۔ میرا نمبر نیچے اسکرین پہ آپ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ پراپرٹی گائیڈ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ حاضر رہے گا۔ امید ہے آپ سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔